بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ ہوم لینڈ پہ دو بڑی سازشوں کا آغاز ہوا، ایک پکڑی گئی، دوسرے کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ یہ میں آپ کو دو لیٹسٹ باتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی سازش ہے اس کا تعلق کراچی شہر پاکستان اور جو باہر ٹیررسٹ نیٹ ورکس بیٹھے ہوئے تھے افریقہ میں اور مغربی ملکوں میں، ان کی سہولت کاری کرتا تھا اور ان کو اطلاعات دیتا تھا، اور بندہ تھا بیٹھا ہوا سرکاری ملازمت میں، ایک نہیں دو نہیں اب 3 ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے بھارت کے اندر جا کے جو ان کی ریسرچ اینڈ ویجیلنس ونگ ہے ان کا، جو جس کو را کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کے تربیت یافتہ باقاعدہ غدار تھے۔ ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن، ان کی میں بات کروں گا، لیکن اس سے بھی کوئی کم سازش نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ میں پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترساؤں گا، یہ تو ظاہر ہے ایک ریٹرک نہیں تھا صرف۔ جب ایک دشمن ملک اور اینمی ایلین ملک، اس کا کوئی سربراہ حکومت who is all powerful چیف ایگزیکٹو یہ بات کہتا ہے تو اس کے معنی ڈھونڈنے چاہیے۔ وہ معنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب ریاست پاکستان قریب پہنچ گئی ہے کہ معنی یہ اس کے کیا نکلتے تھے، اور یہ نکلنے کا اگر آپ کوئی 4 دن پہلے جائیں، پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کی سال ہا سال اور اربوں کھربوں روپے لگا کے بالآخر عمران خان کی حکومت میں، جس طرح گوادر کے ایئرپورٹ کے اوپر کنسٹرکشن کا ورک سٹارٹ ہو گیا، یہاں بھی یہ اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس سازش کا پاکستانی فیز شروع ہوا۔ اعلان مودی جی نے کیا بھارت کے اندر سے، عمل درآمد کے لیے فیس کچھ پاکستانی ہیں، کچھ جعلی سائٹس ہیں، اور کچھ بھارت کے اندر سے آپریٹ ہونے والی سوشل میڈیا سائٹس ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ڈیم مت بناؤ۔ یہ ہے مہم جو بھارت کی پاکستان کے حوالے سے کراچی میں سازش پکڑی گئی، اس سے کسی طرح چھوٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دے دیتا ہوں۔ پنجاب تھا 5 دریاؤں کی سرزمین، ستلج اور بیاس سوکھے ہوئے زمانے ہو گئے۔ راوی کا جو حال ہے، جو M2 پہ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ چناب وہ بھی آپ دیکھ لیں، جیلم، پیچھے جائیں گے نیلم، ان کے اوپر باقاعدہ، اور ساری جو واٹر آرٹریز ہیں پاکستان کے اندر، جو پانی کی نسیں ہیں، ان کو کاٹتے ہوئے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور جو ہمارے اپنے بائیلیٹرل معاہدے تھے بھارت کے ساتھ، ان کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مودی سرکار نے اور اس سے پہلے کی سرکاروں نے ڈیم بنائے، بڑا دیدہ دلیری سے، بگلیا ڈیم، بے شمار ڈیم بلکہ کہنا چاہیے۔ یہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے، پاکستان میں سے کتنی ٹرینڈنگ، ٹرولنگ، احتجاج کس کس نے کیا، کون کون بولا کہ ہم پاکستان کا جو شہرک کاٹے کا پانی والی، ہم اس کی شہرک پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ اب ذرا یہاں دیکھ لیجئے، جب سے یہ خبر بریک ہوئی ہے اس وقت سے یہ سازش شروع ہو گئی۔ اس کا ایک اگلا مرحلہ بھی آئے گا۔
ابھی کووڈ-19 سے ڈرتے ہوئے مرحلہ شروع نہیں کیا گیا. اس کے کچھ سیاسی اداکار بھی اس میں اتریں گے اور ان کا تعلق اشارہ دینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں ان کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ کون ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں چاہتے کہ پانی کا کوئی ذخیرہ بنے. اور جو پانی ہمارا جا کے بحیرہ عرب میں گرتا ہے وہ شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان کے پیچھے گزر کر آتا ہے وہ پنجاب میں اور پھر جاتا ہے. بہت لمبا راستہ ہے اس کا, جا کے سندھ کے اندر سے ہوتا ہوا گرتا ہے. کسی نے کیا سوچا کہ یہ سیلابی پانی, کسی نے کیا سوچا کہ یہ کروڑ ہا کھرب ہا کیوسک, میگا کیوسکس واٹر وی ویسٹ اٹ ان 3-4 سیزن آف رین ان پاکستان. اب حالات بدل گئے. اب تو یہ بارشیں اتنی آئی ہیں کہ مجھے ملتان کے کچھ لوگ ملنے کے لیے زمینداری کرتے ہیں جو آموں کے باغ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بور لیٹ ہو گیا ہے اور وہ دانہ نہیں بن رہا, اس دفعہ شاید آموں کی اس اعتبار سے قلت ہو جائے. اللہ نہ کرے, لیکن آم دھوپ میں پکتا ہے. اور پھر کراچی میں آپ کو جب بتاتا ہوں تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ یادیو جو پکڑا گیا تھا ان کی نیوی کا کمانڈر, اس کے بعد 20 اپریل کو کراچی میں کراچی پولیس کا پاکستان کا فلیگ لگائے ہوئے ایک ASI گرفتار ہوتا ہے. اور وہ گرفتار ہوتا ہے ASI دشمن کو پیغام رسانی, اس کے لیے جاسوسی اور اس کے مقاصد کے لیے یہاں دشمن ملک کا نیٹ ورک چلا کے کراچی, سندھ اور پھر پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں ایکسپورٹ دہشت و وحشت کرنے کے لیے اور سبورشن کرنے کے لیے. اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں جس پہ اس کے مزید ساتھی پکڑے گئے. اور جو مزید ساتھی پکڑے گئے جو انٹیلیجنس کی دنیا کے کرنے والے کام ہیں, ان میں سے پہلا ہوتا ہے کہ ساری گرفتاریاں نہیں بتائی جاتی, اس لیے کہ سٹنگ آپریشن کرنے پڑتے ہیں کہ پتہ لگے وہ فون کرتا رہے میں آزاد ہوں, اب میں فلانی جگہ ہوں فلانی جگہ ہوں, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس طریقے سے ٹریس کیا جا سکے. تو جو پکڑے گئے لوگ ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ لندن کے جلا وطن لیڈر, پنجاب والے کی میں بات نہیں کر رہا, اس کے گروپ سے اور جو بھارت کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے مل کے وہ کام کرتے ہیں. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک آج نئی پیش رفت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ کرتے یہ ہیں کہ کراچی میں ایئرپورٹ اور نازک جگہوں پہ یہ اپنی ڈیوٹی لگواتے ہیں. اور کراچی میں آج جو شخص پکڑا گیا میں بتا دیتا ہوں, وہ جو را کا اور لندن گروپ کا سلیپنگ سیل تھا, اس کا اہم ترین لنچ پن آدمی تھا, مرکزی نیوکلس سیل کا بندہ. اور وہ اسپیشل برانچ کراچی میں جس کا کام ہی جاسوسی ہے وہاں ملازم تھا. اور وطن دشمنی کا ایسا مصور تھا, نقوی ساتھ لگاتا تھا کہ 2008 میں وہ بھارت کے اندر جا کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی تربیت حاصل کر چکا تھا. اور پھر وہ بھیس بدل کے, پھر وہ روپ بدل کے, اور پھر وہ کپڑے بدل کے اسپیشل برانچ میں کام کر رہا تھا. اور اس نے کہاں ڈیوٹی لگوائی, ذرا آپ اندازہ لگائیے گا, کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سرولنس ونگ کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگی. اور جو دہشت گرد فرار ہوتے تھے, مار کے فرار ہوتے تھے, گڑبڑ کر کے فرار ہوتے تھے, آتے تھے گڑبڑ کرنے کے لیے, ان کو چھپانا, جرائم پہ پردہ پوشی کرنا, ان کی انفارمیشن خود لے کے اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور قوم سے غداری کرنا, یہ ڈیوٹی تھی. یہ میں نے آپ کو 2 سازشیں بتائی ہیں جو پاکستان کے خلاف تازہ ترین ہیں. اور ہوم لینڈ پہ خوشیاں بھی ہیں. پہلی خوشی
प्राइम मिनिस्टर ने ये जो मंडे है परसों से बेरोज़गारों के लिए जो स्कीम अनाउंस की थी उसकी रकम उनको मुंतकिल उसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली करने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि ये मंडे से शुरू हो जाएगी। और कोरोना रिलीफ फंड के ज़रिए से ये पैसा जिस तरह पहले गया है डिजिटली और मुस्तहिकीन तक और जायज़ लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक अब जाएगा। और फिर उसके साथ ही दूसरी खुशखबरी है, वो जो मुलाजमतों से बरतरफ होने वाले लोग हैं, ये निजी इदारों की मुलाजमतों से ज़ाहिर निकाले गए हैं, होटल बंद हो गए, कैफ़ेज़ बंद हो गए, बड़े मॉल बंद हो गए, काफ़ी कुछ, तो उनको 12,000 रुपये फ़ीकस देने का काम भी, ये भी सोमवार से शुरू हो जाएगा। और फिर एक तीसरा काम ये हुआ है, अब आप देखिए, कहते हैं ये कितना नालायक और नायल निज़ाम है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा बंदा है जो कौम के लिए भीख मांगता है जोलियाँ फैला के, फिर करता क्या है ये देख लें ज़रा। और बाकी जिन्होंने मुल्क संवारो कर्ज उतारो के लिए जोली फैलाई थी, डॉलरों से भरी थी, वो जाके क्या करते हैं वो लंदन जाके आपको पूछना पड़ेगा, पाकिस्तान में उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब्बा से पूछो वो कहता है बेटी, बेटी से पूछो कहती है भाई, भाई से पूछो वो कहता है चचा, चचा से पूछो कहता है भाई का समधी। और आखिरी बात यह है कि चीन में जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है उनको वापस लाया जा रहा है और 300 से ज़्यादा तालिब इल्म वुहान और चीन से वापस आएंगे और 50,000 रुपये रियायती टिकट की कीमत रखी गई है, कई गुना ज़्यादा इससे असल कीमत। दुश्मन लगे रहेंगे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की नाकाम साजिशों में, कोशिश नहीं कर सकते इंशाअल्लाह, साजिशों में, और ज़मीर के सौदागर ज़मीर फरोशी करते रहेंगे। आपकी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के वल्नरेबल तबकात और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। खुश रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।